يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمنت بالله صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ جمعے کی اذان سن کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو وَذَرُوا الْبَيْعَ تجارت خرید و فروخت اور لین دین کو بند کر دیا کرو چھوڑ دیا کرو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ جمعے کی اذان سن کے کاروبار تجارت لین دین کو چھوڑ دینا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے
فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، ان گنت، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام آمینہ کے لال سید کائنات، رحمت کائنات، شفیع للمذنبین، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت، شفقت اور پیار کرنے والا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت بڑے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی محبت کا انداز ہے، وہ معمولی سے اعمال پر اپنے بندوں کے لیے بخشش کے اعلان فرماتا ہے، اور یہ اس خالق و مالک کی ہمارے لیے محبت ہے کہ وہ ہمیں زندگی میں گناہوں کی معافی اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے موقع عطا کرتا ہے۔ یہ اس خالق و مالک کا کرم اور فضل ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہمارے اجر کے لیے کئی راتوں کو، کئی دنوں کو، کئی جگہوں کو فضیلت اور مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے کہ اگر اس کا بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑا ہو کے ایک نماز ادا کرے تو وہ رحمان 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس خالق و مالک کی محبت کا انداز ہے، اگر اس کا بندہ اس کو راضی کرنے کے لیے صرف لیلۃ القدر کو عبادت کر لے، وہ صرف ایک رات کی عبادت کو 84 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور اس خالق و مالک کی محبت کا انداز ہے، وہ کئی لوگوں کو فضیلتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جنہوں نے رحمت کائنات کا دیدار کیا، اگر میرے نبی کا کوئی صحابی اپنے ہاتھ کی مٹھی میں گندم یا جو لے کے صدقہ کرتا ہے، ایک مٹھی جو یا گندم صدقہ کرنے والے صحابی کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ وہ جس ذات کو چاہے مقام عطا کر دے، جس رات کو چاہے مقام عطا کر دے، جس جگہ کو چاہے شرف عطا کر دے۔
اور یہ اس خالق و مالک کی محبت ہے۔ قیامت کے دن جس ترازو میں، جس پلڑے میں میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے، وہ ترازو اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع و عریض ہے، لو وسعت السماوات السبع والارض وما فیہن، اگر اس ترازو کے پلڑے میں ساتوں آسمان، زمینیں اور جو کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے سارا کچھ اس ترازو میں رکھ دیا جائے، پھر بھی وہ ترازو بھرے گا نہیں۔ لیکن اس خالق و مالک کی محبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، کوئی بندہ اس خالق و مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اس جملے کو اتنی فضیلت عطا کرتا ہے، یہ الحمدللہ مسلمان کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ یہ اس خالق و مالک کی محبت ہے۔ جس طرح اللہ نے بیت اللہ کو مقام عطا کیا، ایک نماز پڑھیں 1,00,000 کا ثواب، لیلۃ القدر کو ثواب عطا کیا، اس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے زیادہ مقام والی، اسی طرح خالق و مالک نے رحمت اور محبت کرتے ہوئے نیکی کمانے کا ہمیں موقع عطا فرمایا، اور دنوں میں سب سے زیادہ مقام، عزت اور شرف عطا کیا جمعے کے دن کو، بخشش کا موقع۔ یہ جمعے کا دن گناہوں کی معافی کا موقع، یہ جمعے کا دن اجر اور ثواب کے خزانے کمانے کا موقع، یہ جمعے کا دن اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا دن۔ اس جمعے کے بارے میں رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، سال کے سارے دنوں میں سب سے بہترین دن اور سارے دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کے دن کو بنایا ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا، عزت والا، مقام والا دن یہ جمعے کا دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ عزت اور عظمت جمعے کے دن کی ہے۔ فیہ خمس خلال، جمعے کے دن کو اللہ نے 5 خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعے کے دن۔ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ اتارا جمعے کے دن۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور جناب آدم علیہ السلام کو موت آئی جمعے کے دن۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، اور یہ جمعے کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن، اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت مسلمان جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔
وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت آئے گی تو جمعے کے دن سور میں پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی۔ کس دن؟ فرمایا یوم الجمعہ، جمعے کے دن۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وهن یشفقن من یوم الجمعہ۔ اللہ کے تمام فرشتے، سارے آسمان اور زمینیں، ہوائیں، سمندر، دریا اور پہاڑ، یہ سب ڈرتے ہیں جمعے کے دن سے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے، فرشتے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، ہوائیں جمعے کے دن ڈر جاتے ہیں کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ ان سب کو اللہ نے شعور دیا ہے، یہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے ہوائیں اور سمندر، زمین اور آسمان، پہاڑ اور دریا اور فرشتے، ان سب کو معلوم ہے کہ جمعے کا دن بہت عظمت والا ہے۔ یہ جانتے ہیں قیامت آئے گی تو جمعے کے دن آئے گی۔ اور جمعے کے دن کی فضیلت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بھی بیان فرمائی ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، یہ جمعے کے دن کا اعزاز ہے۔ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سارے دنوں میں عظمت والا، فضیلت، مقام، شان، عزت، اجر، ثواب والا دن اگر کوئی ہے تو جمعے کا دن ہے۔ اس جمعے کے دن اجر اور ثواب کمانے کے لیے، اللہ کی رحمتوں اور بخششوں کو سمیٹنے کے لیے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ہمیں بتائے۔ دعا کریں اللہ اعمال کو سن کر ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن اجر و ثواب، فضیلت اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ سطع لہ نور من بین قدمیہ الی عنان السماء یضیء لہ یوم القیامہ۔ جو مسلمان جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پاؤں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک اللہ نور پیدا کر دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب اندھیرے اور تاریکی ہوگی، قیامت کے اندھیروں میں اللہ اس بندے کو روشنی اور نور عطا کرے گا جو بندہ جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھتا ہے۔ اور سورہ الکہف کی تلاوت کرنے کا دوسرا فائدہ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک 7 دن کے گناہ اللہ معاف کر دے گا جو جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر جمعے کے دن
سورہ الکہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن دوسرا عمل، نبیوں کے امام سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر مسلمان بالغ نوجوان مرد کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کرے، اپنے جسم کو پاک اور صاف کرے، طہارت حاصل کرے۔ یہ جمعے کا دن اپنے جسم کو پاک اور صاف کرنے کا دن، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر بالغ نوجوان مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جمعے کے دن غسل کرے، اپنے جسم کو پاک کرے۔ اور تیسرا عمل، جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے غسل کر کے اچھا اور صاف لباس پہننا، خوشبو استعمال کرنا، یہ کتنے بڑے اجر اور ثواب والی بات ہے۔ من اغتسل یوم الجمعہ وتطہر بما استطاع من طہر ثم الدہن او مس من طیب ثم راح فلم یفرق بین اثنین فصلی ما کتب لہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن غسل کرتا ہے، پھر اچھی خوشبو استعمال کرتا ہے، اپنے سر کو تیل لگاتا ہے، پیدل چل کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور مسجد میں داخل ہو کے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، یہ ادب بتایا، طریقہ بتایا۔ یہ نہیں کہ آتا بعد میں ہے اور پھر لوگوں کو چیرتا ہوا، گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے آ کے بیٹھتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنے ہو سکے نفل پڑھتا ہے۔ ثم اذا خرج الامام انصت، پھر جب خطبہ شروع ہوتا ہے امام منبر پہ آ جاتا ہے، پوری توجہ سے بیدار ہو کے پورے دھیان سے خطبہ سنتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک 7 دن کے گناہ اللہ اس بندے کے معاف کر دیتا ہے۔ اور چوتھا عمل، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہو چکا ہے، امام منبر پہ کھڑا ہے، بیان کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، خطبہ جاری ہے، یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والا 2 نفل پڑھے پھر بیٹھے، ہلکے پھلکے مختصر 2 نفل پڑھے پھر بیٹھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام منبر پہ کھڑے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا، نفل پڑھے بغیر بیٹھ گیا۔ آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبے کے دوران اس کو پوچھا اصلیت یا فلان، اے آ کے بیٹھنے والے کیا تو نے 2 نفل پڑھے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فرکع رکعتین، فرمایا کھڑا ہو جا، جمعے کے لیے آیا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھ پھر بیٹھنا۔ جمعہ ہو رہا ہو، صرف 2 نفل ہلکے پھلکے مختصر 2 نفل پڑھیں پھر بیٹھیں۔ اور 5واں عمل جو جمعے کے دن بڑی شان، فضیلت اور مقام والا ہے، وہ عمل یہ ہے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سارے دنوں میں سے بہترین جمعے کا دن
اس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی۔ یہ بات ارشاد فرما کے آپ نے حکم دیا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فی، فرمایا مجھ پہ درود زیادہ پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو جمعے کے دن۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، جو درود تم جمعے کے دن پڑھتے ہو تمہارا درود میرے سامنے پیش ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کا بہت بڑا عمل، جمعے کے دن کی بہت بڑی فضیلت، اور جمعے کے دن کا بہت اونچی شان والا عمل اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے ہر دن، ہر رات اور ہر وقت درود پڑھنا پسند ہے، لیکن جمعے کے دن اور جمعے کی رات جو عمل اور جو نیکی مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں جمعے کے دن اللہ کے پیغمبر پہ درود پڑھوں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی عادت اور معمول کتنا عظیم الشان تھا۔ امام مالک جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے وہیں مصلی پہ بیٹھے رہتے اور مغرب تک اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ درود پڑھتے رہتے۔ جمعے کے دن کا بہت عالی شان اور بہترین عمل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، اللہ کے پیغمبر نے نام لے کے فرمایا میری امت کے لوگوں، میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو تو جمعے کے دن اور جمعے کی رات اپنا معمول بنا لو میری ذات پہ درود پڑھنا۔ جمعے کی رات، جمعے کا دن چلتے پھرتے، کام کرتے، کاروبار کرتے ہماری زبانوں سے درود جاری ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جمعے کے دن کا آخری عمل جس دن کی وجہ سے انسان کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، جمعے کے دن اجر و ثواب کے خزانے، اللہ کی رحمتیں اور بخششیں حاصل کرنے کا عمل، جمعے کے دن ہر کام کو چھوڑ کے اول وقت میں آ کے جمعہ پڑھنا۔ آج حقیقت تو یہ ہے ہم نے اس بات کو معمولی سمجھ لیا، ہمارے نزدیک ان باتوں کی قدر اور اہمیت باقی نہیں رہی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے کے دن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّكُ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ، اللہ کے پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، معاف کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، انتقام نہ لینے والے، لیکن میرے نبی نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں جمعے کے دن اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور کہوں تم نماز پڑھاؤ، اور میں جا کے مدینے کی گلیوں میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں جن گھر کے مرد جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں جس گھر کے افراد جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو پیغام دیا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ،
او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین۔ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو خبردار کیا اور سمجھایا، میری امت کے لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، جمعے میں سستی کرنے سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں پہ بد نصیبی کی مہر لگا دے اور پھر اللہ تمہیں نیکی سے دور اور محروم کر دے۔ اور آپ نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبی، جس مسلمان مرد نے 3 جمعے چھوڑ دیے، 3 جمعے نہ پڑھے، جمعے کو معمولی سمجھا، اس کو ضائع کر دیا، جمعہ چھوڑنے کا انجام یہ ہوگا اللہ جمعہ چھوڑنے والے کے دل پہ مہر لگا دے گا، پھر اس کے دل سے نیکی کی محبت اور نیکی کی توفیق چھین لے گا۔ یہ جمعے میں سستی اور غفلت اور جمعے میں پیچھے رہنا اور جمعے کو معمولی سمجھنا اور جمعے کے دن دوسرے کاموں میں لگے رہنا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ دلوں پہ مہر لگا کے ایسے دلوں کو بد نصیب بنا کے ایسے دلوں سے نیکی کی توفیق اور نیکی کی محبت چھین لیتا ہے۔ جمعے کے دن کا مقصد تھا، اللہ نے جمعے کے دن کو فضیلت بخشی، مقام بخشا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سارے دنوں میں فضیلت والا، مقام والا، شان والا اگر کوئی دن ہے تو جمعے کا دن۔ کس لیے؟ جمعے کے دن اجتماع ہوتا ہے، مسلمان پاک اور صاف ہو کے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، امام اور خطیب منبر پہ آتا ہے، تیاری کر کے قرآن اور حدیث سناتا ہے، دین کے مسائل بیان کرتا ہے۔ جمعے کے دن کا مقصد یہ ہے دین کی باتوں کو سمجھنا، دین کو سیکھنا، عمل کرنے کے لیے کچھ حاصل کرنا۔ ہم نے سمجھا حاضری ہے، لگوا لی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجۃ۔ جمعے کے لیے اول وقت میں آنے والو، تم خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو۔ جمعے کے دن اول وقت میں آنے والو، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر نے کیسی بشارتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مسلمان مرد یا عورت اللہ کے گھر میں، مسجد میں اس نیت سے آتا ہے کہ میں دین کی بات سیکھوں گا، دین کی بات سنوں گا، قرآن و حدیث کا مسئلہ یاد کروں گا، یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والا جب جمعہ پڑھ کے اللہ کے گھر سے باہر جائے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں مکمل حج کا ثواب لکھ دے گا۔ اور جمعے کے دن فضیلت، اجر و ثواب، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے کا وقت کون سا ہے؟ کچھ احباب خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے، کچھ خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے، کچھ نماز کھڑی ہونے کے وقت آئے۔ اجر کس کو ملا؟ ثواب کس کو نصیب ہوا؟ مقام اور عزت کس نے حاصل کی؟ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، میرے وہ نوجوان جو بڑی محبت سے اول وقت میں جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، قابل قدر وہ مائیں اور بہنیں جو اول وقت میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتی ہیں،
حدیث سنیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو جمعے کے دن جمعہ شروع ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ یکتبون الاول فالاول۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جمعے کے دن مسجد کے ہر دروازے پہ اللہ کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو اول وقت میں آئے ان کے نام فرشتے درج کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جمعے کی اذان ہوتی ہے، خطیب آ کے منبر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب خطیب منبر پہ آ جاتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتے اپنے رجسٹر اور اپنے کھاتے بند کر دیتے ہیں اور آ کے اللہ کا ذکر اور جمعہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ حاضری لگتی ہے، نام درج ہوتا ہے، اللہ کے پاس خوش نصیبوں کے نام پہنچائے جاتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے نام لکھا جاتا ہے، رحمتیں اور بخششیں نصیب ہوتی ہیں، ثواب کے خزانے حاصل ہوتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں کو جو جمعہ پڑھنے کے لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں۔ اور پاکستانی قوم کے مسلمان، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا معیار یہ ہے، ہمارے ذوق، ہمارا شوق یہ ہے، ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے پہلے پہنچنے والے جمعے میں پہلے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ شوق نہیں ہے۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے صبح 6 بجے جا کے لائنوں میں دھکے کھانے والے جمعے کے دن اول وقت میں کیوں نہیں آتے؟ شوق نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرنے والے، چند ٹکوں کے لیے ذلت اٹھانے والے جمعے کے لیے اول وقت میں کیوں نہیں آتے؟ شوق نہیں ہے۔ دعوت ولیمہ 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھنے والے جمعے کے لیے آ کے اول وقت کیوں نہیں بیٹھتے؟ شوق نہیں ہے، نیکی کی رغبت نہیں ہے، اللہ کے دین کو سننے اور سیکھنے کی توجہ نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹے پہلے، دعوت ولیمہ میں 2 گھنٹے پہلے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے دفتر کے سامنے، اپنی زمینوں کے، اپنی حویلیوں کے، اپنے کاروبار کے کام بالکل وقت پر، کوئی تاخیر، کوئی دیر نہیں۔ جمعے کے لیے کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ کیونکہ دل میں اللہ کے دین کو سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، ہمارے دل دین کی محبت سے خالی ہیں۔ اگر دلوں میں واقعی دین کو سیکھنے کا شوق ہوتا تو ہفتے میں 1 دن ہم 40 منٹ نکال کے اول وقت میں پہنچ جاتے۔ سارا ہفتہ جمعے کی تیاری کی جاتی ہے، حدیثیں چھانی جاتی ہیں، کتابوں کو کھولا جاتا ہے، حدیثوں کی تحقیق کی جاتی ہے، آپ کو سنانے کے لیے اور سننے کے لیے ایک صف بھی سامنے نہ ہو، بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوشی ہوتی ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو دیکھ کر جو جمعے کی اذان سے پہلے اللہ کے گھر میں شوق لے کے آتے ہیں۔ قابل قدر
عزت کے لائق میری وہ مائیں اور بہنیں جو گھروں کے کام چھوڑ کر خطبہ شروع ہونے سے پہلے جمعہ سننے کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ خوش نصیب ہو آپ لوگ، حدیث سن لو۔ آپ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو جمعے کے دن اچھی طرح غسل کر کے اول وقت میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے پیدل چل کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، پھر امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، پھر پوری توجہ سے بیدار ہو کے جاگ کر سو کر نہیں، توجہ سے خطبہ سنتا ہے، کوئی فضول کام نہیں کرتا، کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب، کتنی بڑی بخشش۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یہ جو چل کے آیا ہے، یہ قدم اٹھا کے جمعہ پڑھنے کے لیے اول وقت میں آیا ہے، اس نے اپنی زندگی کے 40 منٹ اللہ کے دین کے لیے نکالے ہیں، اس کو ہر قدم کے بدلے، جو چل کے آیا، قدم اٹھا کے آیا، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے رکھنے کا اللہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی بس نہیں، اس کے ساتھ 1 سال کی تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔